الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت، حضرات علماء ذیشان، معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی آج کی اس بابرکت رات میں ہمارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم کے ذکر میلاد مقدس کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت سالانہ محفل میلاد اقدس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے برادر مکرم واجب القدر والاحترام جناب بھائی محمد خالد حسین قاضی صاحب اپنے پیارے صاحبزادگان اور پورے گھرانے کے ساتھ مل کر جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت کے ساتھ پیارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں اپنے غلامانہ تعلق اور رشتے کے اظہار کے لیے ہمارے اس تمام علاقے کو ذکر محبوب کریم علیہ السلام کے فیوز و برکات سے فیض یاب فرمانے کے لیے اس بابرکت محفل میلاد اقدس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے محبوب کریم علیہ التحیات والتسلیم کے ذکر مبارک کے فیوز و برکات تمام منتظمین قبلہ قاضی صاحبان اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم کی تشریف آوری تو کوئی شک نہیں کہ 12 ربیع الاول شریف یہ مبارک صبح، پیر کی صبح، عام الفیل 20 اپریل سن 570 عیسوی میں عالم دنیا میں ہے، لیکن جہاں تک محبوب کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کی خوشخبری اور بشارات کا تعلق ہے، بشارتوں کا تعلق ہے، تو وہ اللہ کریم جل شانہ نے جب اس زمین و آسمان کو بھی پیدا نہیں فرمایا تھا، عالم دنیا کو بھی پیدا نہیں فرمایا تھا، تو اس سے بھی بہت پہلے اللہ پاک جل شانہ نے عالم ارواح میں اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کی تشریف آوری اور آمد کی بشارت عطا فرما دی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تیسرے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد فرمائیے جس وقت اللہ پاک نے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک روحوں کو عالم ارواح میں ایک مقام پر جمع فرما کر اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کے متعلق نہایت ہی پختہ عہد اور پکا وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ میثاق اور راسخ اور پکا عہد ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے متعلق کیا لیا تھا؟ چنانچہ قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ اے میرے تمام کے تمام پیارے رسولان اعظام، اے میرے تمام پیارے انبیاء کرام علیہ السلام، جب میں اللہ پاک عالم دنیا کو خلق فرماؤں گا اور پھر لکھوں کہا سال عالم دنیا اور زمین کی پیدائش پر بھی گزر جائیں گے، اور چونکہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے یا خود زمین ہے، اس کو اللہ کریم جل شانہ نے انسان کے نفع اور انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں پہلے پارے سورہ البقرہ میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا کہ وہ اللہ پاک ہے، خلق لکم، جس نے پیدا فرمایا تمہارے لیے
تو لکم لام جو یہاں پر موجود ہے حرف جار، یہ برائے انتفاع ہے۔ اے تمام کے تمام بنی نوع انسان، اے تمام کی تمام اولاد آدم، اللہ پاک وہ ذات بابرکات ہے، خلق لکم، جس نے تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا فرمایا ما فی الارض جمیعا، تمام کی تمام ان چیزوں کو جو زمین کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ مقدس اللہ پاک نے ملائکہ کرام علیہ السلام کو حکم دے کر تمام کی تمام روئے زمین پر اللہ پاک نے جتنی قسم کی مٹی پیدا فرمائی ہے، ہر قسم کی مٹی میں سے ایک ایک مٹھی جو ہے وہ اکٹھی کی گئی۔ اسی لیے آدمیوں کے مزاج جو ہے وہ مختلف ہیں، تو اللہ پاک نے جب تمام کی تمام روئے زمین کے مختلف علاقوں سے ہر قسم کی مٹی جمع کروا کے ملائکہ کرام کو باقاعدہ اس کا علم عطا فرما دیا کہ کس طریقے سے مٹی کو آپس میں خلط ملط کرنا ہے، مکس کرنا ہے، اس کے بعد کہاں کہاں سے پانی کا وصول کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو گوندنا ہے، اور پھر کتنے ہزاروں سال اس مٹی کے اوپر گزرے۔ وہ پہلے ایک حالت میں آئی، پھر دوسری حالت میں آئی۔ قرآن پاک نے وہ تمام پروسیس اور مراحل واضح طور پر بیان فرمائے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک خاص حالت میں جب پہنچ آئی اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے مطابق کہ جب اسی مجسمہ خاکی کے اندر روح مبارکہ جلوہ گر کی جائے گی، اور بشریت کا لباس، وہ بشریت جو اللہ پاک نے مٹی کے جوہر سے، پانی کے جوہر سے، آگ کے جوہر سے اور ہوا کے جوہر سے، عربی زبان میں عناصر عنصر کی جمع ہے۔ عنصر کہتے ہیں جزء کو، کسی بھی چیز کا جو کوئی حصہ ہوتا ہے، جوہر ہوتا ہے۔ اربع عربی زبان میں 4 کو کہتے ہیں۔ تو ہماری جو بشریت ہے، چونکہ عناصر اربع 4 عنصروں سے مل کر تشکیل پائی ہے۔ جیسے آج آپ گلاب کے پھول کا عرق نکال لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ عرق گلاب ہے۔ آپ گنے کا جوس نکال لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ گنے کا جوس ہے۔ اس کا جوہر جو ہے وہ آپ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے ہوا کا جوہر، اللہ پاک نے آگ کا جوہر، مٹی کا جوہر، پانی کا جوہر، ان عناصر اربع کے جواہر کو، ان کے جوس کو، ان کے رس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلط ملط کر کے، مکس کر کے ہماری بشریت کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اور جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا مجسمہ مقدسہ حضرات ملائکہ کرام مدبرین امر نے اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق اور رہنمائی کے مطابق مکمل بنا دیا گردن تک، تو اللہ پاک نے پھر اپنے دست قدرت سے، یعنی اپنے خاص صفت خلق اور صفت ارادہ کو متوجہ فرماتے ہوئے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا چہرہ اقدس جو ہے وہ خود اپنے امر اور خاص توجہ سے پیدا کیا۔ اسی لیے جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ پاک نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے؟ وہ آدم علیہ السلام کہ جن کے چہرہ انور کو میں اللہ پاک نے خاص اپنی توجہ، اپنے امر اور دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ اور بخاری شریف میں بھی پہلی جلد کتاب الخلق میں حدیث صحیح ہے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے کسی امتی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اپنے بچے ہوں تو ان کو بھی چہرے پر تھپڑ مارے کبھی، اور ان کے چہرے کی توہین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مشرکین کے ساتھ حالت جنگ میں بھی وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، اور ہم مسلمان تو کبھی بھی جنگ نہ کسی پر مسلط کرنے کے قائل ہیں، نہ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھانے کے قائل ہیں۔ ہمارا تو دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم تو دین پر خود عمل کر کے، مجسمہ عمل بن کے، پھر اللہ پاک کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوتی ہیں جب ہم ظاہراً باطن پورے اخلاص، وہ جو برکات آگے ایمان کو عطا ہوتی ہیں وہ عملی طور پر، تاکہ ساری انسانیت دیکھے، جنات دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت عملی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اللہ پاک کے راستے کی طرف ہم اچھے باز و نصیحت کے ساتھ عملی طور پر دعوت دینے کا ہمیں حکم ہے۔ تو الغرض جنگ بھی ہم پر مشرکین نے مسلط کی ہے، وہ قوتیں جو اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں انہوں نے جنگ ہم پر مسلط کی ہے، وہ ہمارے پکے متعصب دشمن ہیں، لیکن ان سے جنگ ہو رہی ہے، وہ ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی قانون ضابطہ نہیں۔ وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ اقدس ان کی شہادت کے بعد چاک کر دیتے ہیں،
جب تم نے قتل کر دیا تمہارا مقصد تو پورا ہو گیا، پھر ان کی توہین کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کو نبی پاک علیہ السلام نے جاہلیت کی بات جو ہے وہ قرار دیا۔ پیٹ مبارک چاک کر دیا گیا، قربان جنگ کا کلیجہ اقدس باہر نکال کر چبا دیا گیا۔ یزید نے پھر ظلم آل رسول اللہ السلام کے ساتھ کروائی، اسر انور کٹوا دیے، نیزوں پر چڑھا دیا، جسموں پر بالکل تاسو، تمام کے تمام سیرت نگار لکھ رہے ہیں، محدثین لکھ رہے ہیں، مبارک جسموں پر میدان کربلا میں گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ انتہائی بغض، اناد اور انسانیت کی توہین اور تذلیل، اور چہ جائے کہ وہ آل رسول علیہ السلام ہیں جن کے گھرانے سے نور کے سوتے ٹوٹے۔ ہمیں اجازت نہیں ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری پہلی جلد کتاب الجہاد میں بھی حدیث صحیح ہے، آگے قریب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے وہ تمہیں قتل کر رہے تو قتال کرو ان کے ساتھ، لیکن محبوب نے فرمایا وَجْتَنِبُوا الْوُجُوهَا، میں کسی مسلمان کے چہرے کی توہین، اس پر تھپڑ مارنے کی اللہ کا محبوب کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ میں تو عین حالت جنگ میں کسی مشرک اور کافر جو گن لے کر تمہارے مقابلے میں، ہتھیار لے کر مقابلے میں لڑ رہا ہے، تم اس کے چہرے کو ٹارگٹ نہ کرنا، جسم کے باقی حصوں کو نشانہ بناؤ، فرمایا اسے قتال اور جہاد کرو، لیکن بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں وَجْتَنِبُوا الْوُجُوهَا، مشرک اور کافروں کو بھی ان کے چہروں پر مارنے سے اجتناب اور پرہیز کرنا۔ فرمایا انسان کا چہرہ وہ ہے کہ اللہ ذی خلقہ بِیَدِہِ، اللہ نے اس کو اپنے خاص دست قدرت سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ انسان کے چہرے کی تکریم ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ، یہ بخاری پہلی جلد کتاب الخلق میں، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، جس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حسن مطلق کی خاص تجلی سے آدم علیہ السلام کا چہرہ نور بنایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا دیدار بلا کم و کیف جب کروائے گا تو اللہ پاک کو اپنی بھی دیدار کروانے کے لیے جو صورت طیبہ اپنے بندوں کے لیے پسند ہے وہ انسان کے چہرے جیسے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے بچوں کو کبھی بھی ان کے چہروں پر تھپڑ نہیں۔ آج ہم تو کیونکہ تربیت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ماحول ایسا بنا ہوا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے تھے۔ کمر پر ان کے ہاتھ مار دو، بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو کہ ان کی تربیت ہو جائے، لیکن کسی بھی انسان کو اس کا مصرع کرنا، چہرہ بگاڑنا، چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں۔ الغرض جب آدم علیہ السلام کا چہرہ انور بھی تشکیل پا گیا اور پھر ان کی روح مقدسہ ان کے جسم انور میں آ گئی ہے، تو اللہ پاک نے وہ جو بشریت خلق کی تھی، جو بشریت کا جوہر اللہ پاک نے جو چار چیزوں کے جواہر سے تشکیل دیا تھا، آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر، یہ ناخن کی جگہ پر، یہاں بھی جوہر بشری رکھ دیا، یہاں بھی، اور یہیں سے پھر اللہ پاک نے پورے کے پورے وجود آدم علیہ السلام پر لباس بشری، وہ جیسے جیسے بشریت ان پر چڑھتی چلی گئی، ان کی ہڈیاں بھی وجود میں آتی گئی، گوشت، پوست، جلد، کھال، حسن و جمال، رنگینی، یہ سب کچھ جو ہے وہ تشکیل پاتا گیا، اور جیسے ہی ان پر لباس بشری، ان کے مجسمہ خاکی پر اور ان کے اندرون ہڈیاں، پسلیاں، اعصاب، پٹھے، ان جواہر بشری کی تاثیر سے فوراً مجسمہ مبارک مکمل تشکیل پا گیا۔ اللہ پاک نے عزت والی روح ان کے جسم مقدس کے اندر خلق فرما دی اور پھونک دی اور جلوہ گر فرما دی، اور آدم علیہ السلام کو جسمانی دنیاوی حیات طیبہ جو ہے وہ عطا ہو گئی۔ اب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب یہاں جلوہ گر فرمایا گیا ہے زمین کے اوپر، تو یاد رکھیے کہ اس وقت یہ جتنے بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہزاروں سال پہلے سے اللہ پاک نے زمین پر پیدا فرما دی تھی۔ تو ان ساری چیزوں سے بھی پھر کتنا عرصہ پہلے اللہ پاک تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک روحوں کو جمع فرما کر ارشاد فرما رہے کہ اے میرے پیارے رسولان نظام، اے میرے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مقدسہ، جب میں عالم دنیا کو پیدا فرما دوں گا، اس لمحے سے، اس موقع سے بھی لکھوں سال بعد کا معاملہ ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو جلوہ گر، پھر ان کی اولاد کا سلسلہ، اور فرمایا لما آتیتکم من
من کتاب و حکمت، جب سارے معاملات آپ ہستیوں کے لیے، انسانوں کے لیے بن جائیں گے تو پھر میں اللہ پاک اپنی حکمت بالغہ کے تقاضوں کے مطابق تم ہستیوں کو عملی طور پر نبوت، رسالت، جن کو کتابیں عطا فرمانی ہیں، صحیفے عطا فرمانے، یہ ساری چیزیں عطا کر دوں گا عملی طور پر، اور زمین پر جا کر تم میرے احکام اور میری حکمت کے مطابق اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کر لو گے۔ ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد آ جائے گا میرا سب سے زیادہ عظمت والا رسول علیہ السلام تمہارے پاس۔ ثم، جو بھی عربی زبان سے واقف ہے، 10 حروف عاطفہ ہے عربی زبان کے اندر، واو، فاو، بل، ثم، حتی، لا، یہ ان میں ثم جو ہے کہ حرف عطف ہے، یہ تاکید مال فصل کے لیے آتا ہے۔ اللہ پاک نے زمین کی تخلیق سے، آسمانوں کی تخلیق سے اور انسانیت کی تخلیق سے بھی اتنے عرصہ لکھوکا سال پہلے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے علاوہ ہیں، ان سب کو خطاب کر کے فرمایا تھا ثم، کہ تم سب عالم دنیا میں پہلے گزر جاؤ گے، ثم، پھر تم سب کے بعد، یعنی محبوب کی آمد کے ساتھ ہی اللہ پاک نے عالم ارواح میں آپ کی شان ختم نبوت کو بھی واضح فرمایا۔ تم سب کے بعد تشریف لائے گا میرا سب سے زیادہ عظمت والا رسول علیہ السلام، مصدق لما معکم، فرمایا وہ میرے پیارے رسول علیہ السلام ساری کائنات کے متعلق، تم انبیاء اور رسول علیہ السلام کے متعلق، تمہاری مبارک ذاتوں کے متعلق، تمہاری شخصیات کے متعلق، تمہاری رسالت و نبوت کے متعلق، تمہاری شریعت کے متعلق، تمہاری کتابوں اور صحیفوں کے متعلق، تمہاری تعلیمات کے متعلق راسخ اور کامل علم رکھتے ہوں گے، اور وہ تم سب کے بعد آ کر تمہاری تصدیق فرمانے والے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مکمل علم محبوب کریم علیہ السلام کے پاس، وہ آ کر ان کی بھی تصدیق کریں گے کہ وہ اللہ کے سچے رسول علیہ السلام، نبی علیہ السلام، وہ ابو البشر ہے، ابو الانسانیت ہے۔ وہ نوح علیہ السلام کی بھی تصدیق فرمانے، مصدق لما معکم، فرمایا وہ آئیں گے تم سب کے بعد، لیکن میں اللہ پاک نے اس اپنے محبوب کو جو نیابت کبریٰ خلافت عظمیٰ کا مقام عطا فرمایا، وہ تم سب کی آ کر تصدیق فرمانے والے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ عالم دنیا میں آ کر اعلان نبوت فرمائیں اور اس کے بعد دعوت دین کا مرحلہ شروع فرمائیں، میں اللہ پاک تمہیں آج پابند فرما رہا ہوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور بالضرور تمہیں اس میرے پیارے آخری رسول علیہ السلام پر جو تمہارے بھی مصدق ہے، ان پر عملی طور پر ایمان بھی لانا ہوگا اس وقت۔ اور جیسے کہ امتی اپنے نبی علیہ السلام کی نصرت کرتا ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ ہم جناب جوہر بشری کے حوالے سے تو میں حضرت رسول کریم علیہ السلام کا دادا جان ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام فرمائے وہ میری اولاد امجاد میں سے، لہذا ہم تو باپ والا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، وہ ہماری عالم اسلام میں اولاد امجاد میں سے ہے، اور ہم تو مستقل اپنی جگہ رسول اور نبی ہیں۔ ٹھیک ہے وہ بھی رسول اور نبی علیہ السلام ہے، لیکن ہمارا بھی مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کا حکم ہے اپنی ایمان لے آئے، بس ٹھیک ہے آپ کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن ہم خود مقام نبوت اور رسالت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور بالضرور ایمان لا کر عملی طور پر ان کا کلمہ پڑھ کر ان کی امت میں شامل ہونا ہوگا، اور ساتھ ہی آگے فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور یہ نہیں سمجھنا کہ ہم چونکہ انبیاء اور رسول ہیں اس لیے ہم اپنی جگہ پر، فرمایا نہیں، جیسے امتی اپنے نبی علیہ السلام کی نصرت اور خدمت بجا لاتا ہے، عملی طور پر میرے محبوب کی ضرور بالضرور نصرت اور خدمت بجا لاتا ہے۔ بس اتنا فرما کر وہ مجمع برخاست نہیں ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اقررتم، قرآن پاک ارشاد فرما رہے ہیں تیسرے پارے سورہ ال عمران کی آیت، قال اقررتم، فرمایا میں نے تمہیں اپنے اس حبیب علیہ السلام، پہلی بات یہ بتائی کہ رسولوں پر چونکہ دو جو پیش لگے ہوئے الٹے، اس کو تنوین کہا جاتا ہے، یہ تنوین برائے تعظیم ہے۔ تنوین کئی مقاصد کے لیے آتی ہے، تنوین تزین بھی ہوتی ہے، تنوین مقابلہ بھی ہوتی ہے، تنوین عوض بھی ہوتی ہے، تنوین تنقیر بھی ہوتی ہے، تنوین تعظیم بھی ہوتی ہے۔
یہاں ترمیم چونکہ تعظیمی ہے تو اللہ پاک نے رسول فرما کر بتا دیا کہ جتنی عظمتیں میں نے اس پیارے رسول علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے تم باقی انبیاء اور رسول کو کئی عظمتیں ایسی نہیں عطا فرمائی جو صرف اسی ہستی کو عطا فرمائی. جاءکم، جب محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، انبیاء کرام علیہ السلام تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے 4 ہستیوں کے علاوہ باقی ساری ہستیاں وصال اقدس فرما کر عالم برزخ میں 4 ہستیاں چھٹے آسمان اور عالم جنت میں اور عالم تکوین میں خضر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، قرب قیامت ان کا وصال ہوگا، وہ بھی زندہ ہیں، موجود ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں علیہ السلام. فرمایا تمام انبیاء کا سوائے 4 کے وصال ہو چکا ہوگا، باقی سب عالم برزخ و عالم قبر شریف میں، یہ 4 ہستیاں اپنے اپنے عالم میں. لیکن ارشاد فرمایا جاءکم، اس میرے محبوب کی رسالت تم سب کے مقابلے میں اتنی آفاقی اور عمومی ہوگی کہ محبوب سے پہلے تم جتنے بھی رسولان نظام انبیاء کرام علیہ السلام ہو، ایک مخصوص وقت تک، ایک مخصوص علاقے تک، ہاں جی، ایک مخصوص قوم، برادری اور قبیلے تک تمہاری نبوت اور رسالت ہوگی. لیکن ثم جاءکم، اور وہ جو تم سب کے آخر میں خاتم النبیین میرے محبوب تشریف لائیں گے، جاءکم، جب وہ تشریف لائیں گے وہ تمہاری طرف بھی تشریف لائیں گے، عالم برزخ والوں کی طرف بھی، عالم سماوات والوں کی طرف بھی، عالم تکوین والوں کی طرف بھی، وہ عالم جنت میں الیاس اور ادریس علیہ السلام کے عالم کی طرف بھی، اور عالم دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کی طرف بھی. وہ سارے عالمین کے نبی اور رسول ہوں گے، سارے عالمین کو اپنی نبوت اور رسالت کے گھیرے اور دائرے میں مصدق کل ما معکم، ان کا علم اتنا راسخ ہوتا ہے، وہ تم سب کی تصدیق فرمانے والے ہوں گے، وہ تم سب کے نبی اور رسول ہیں، اس لیے تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا، ان کی نصرت اور خدمت بجا لانی ہوگی. یہ ساری چیزیں عالم ارواح میں واضح فرما کر ارشاد فرمایا اقررتم، کیا تم سب انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مقدسہ اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اقرار بھی کر لو، لیکن اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں باقاعدہ اس پر گارنٹی بھی پیش کرنی ہوگی. اور اب انبیاء کرام علیہ السلام کی گارنٹی کون دے؟ تو فرمایا اِصْرِي، مجھے اپنا ذمہ دار بناؤ کہ یا اللہ تو ہمارا ذمہ دار ہے، تجھے بطور ذمہ دار پیش کر رہے ہیں. اور اللہ پاک ہم تیرے ذمے میں آ کر اقرار کرتے ہیں کہ جیسے تیرا حکم ہے، وہ جیسی محبوب دنیا میں تشریف لائیں گے، اعلان نبوت فرمائیں گے، ہم عملی طور پر ان کا کلمہ پڑھ کر امت میں بھی شامل ہوں گے اور ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھیں گے. ہم اقرار کرتے ہیں. کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور مجھے اللہ پاک کی بھاری ذمہ داری اس پر قبول کرتے ہو، کیونکہ جب میری ذمہ، حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے، انہوں نے کبھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی، لیکن اللہ پاک اس آیت بینہ میں ہمارے محبوب علیہ السلام کا مقام و مرتبہ عظمت اتنی بیان فرما رہا ہے کہ ان ہستیوں نے اللہ کے عہد سے کبھی نہیں پھرنا، یہ تو معصوم عن الخطا ہستی ہے، لیکن فرمایا میرے محبوب کی شان اتنی ہے کہ میں انبیاء کرام کو بھی فرما رہا ہوں اگر تم میں سے کوئی ادھر ادھر ہوا تو میں اللہ پاک ہی اس سے پوچھوں گا، کیونکہ میری ذمہ داری اس پہ آئی ہے. اللہ پاک خود اپنی ذات بابرکات کو اس ذمہ داری میں شامل ہے. قال اقررتم، فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا؟ واخذتم علی ذلکم اصری، اور اس پر میری بھاری ذمہ داری بھی قبول، میں ذمہ دار ہوں. میرے حبیب کے معاملے میں سب سے پہلے تم لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ کو دیکھنا ہے کہ اقرار کس بارگاہ سے کیا ہوا ہے اور ذمہ داری اس پر کس ہستی نے اٹھائی ہوئی ہے. قالوا اقررنا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب رسولان نظام انبیاء کرام علیہ السلام نے قرآن فرماتا ہے اقرار کیا اللہ پاک، ہم اقرار کرتے ہیں اور تو ہی ہمارا ذمہ دار ہے، ہم تیری ذمہ داری لے آ گئے اس معاملے میں، ادھر ادھر نہیں ہوں گے، اپنے اقرار کو پورا کریں گے. اب جب انبیاء کرام علیہ السلام، رسولان نظام علیہ السلام جیسی ہستیوں نے اقرار بھی فرما لیا، اللہ کی بھاری ذمہ داری اور ضمانت کو بھی قبول فرما لیا، تو بات یہی مکمل ہونی چاہیے. اللہ پاک فرماتا ہے فشہدوا، اب ایسا کرو اس اقرار پر
اور میری بھاری ذمہ داری کو اس کے اوپر قبول کرنے پر قال فشہدوا، اب ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ ان ہستیوں نے تو منحرف ہونا ہی نہیں تھا عالم دنیا میں آ کر، لیکن فرمایا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گواہ بن گئے۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اوپر کہ ہم نے اللہ سے اقرار کیا ہے، فرمایا تم نے ادھر ادھر نہیں ہونا، لیکن میں ایسی آیت نازل فرما رہا ہوں کہ جس کو پڑھنے سمجھنے کے بعد ہر مومن کو عالم ارواح کے اندر جو محبوب کے بارے میں پکے عہد لیے جا رہے، اللہ کی بارگاہ میں عظمتیں اتنی ہیں محبوب علیہ السلام کی، مقام قرب اتنا ہے، مقام محبوبیت اور اللہ کی عنایات اتنی ہیں، فرمایا انہوں نے ادھر ادھر نہیں ہونا تھا، لیکن میں نے پھر بھی ایک دوسرے پر گواہ بنایا کہ اگر کوئی ادھر ادھر ہو تو باقی ہستی کھڑے ہو کر گواہی دے کہ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں میں نے گواہی دینی ہے، میں گواہ ہوں کہ آپ نے اقرار کیا تھا اس بات کا۔ یہ عظمت محبوب بیان ہو رہی ہے۔ فشہدوا، تم سارے کے سارے گواہ بن جاؤ۔ اب جب سارے انبیاء کرام علیہ السلام ایک دوسرے پر، آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام پر، شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام پر، سارے انبیاء کرام 1,24,000 سے لے کر 1,40,000 یا 2,00,000 کم و بیش 24,000 سے لے کر 2,00,000 کم و بیش 40,000 جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں، اکثر تعداد ہے 1,00,000 کم و بیش 24,000، سارے ایک دوسرے پر گواہ بن گئے تو اللہ تعالیٰ مجلس کو برخاست فرما دیتا، لیکن نہیں، فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تم میں سے، میں بھی تمہارے لیے شاہدین اور گواہوں میں سے ہوں۔ اگر کوئی ادھر ادھر ہوا تو میں اللہ بھی گواہی دوں گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد کہ تم نے یہ اقرار کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بھاری ذمہ داری بھی رکھی، خود گواہوں میں بھی شامل ہے۔ اب جب اتنی بات بھی فرما دی کہ بھاری ذمہ داری بھی میری ہے، میں عمل کرواؤں گا، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، اپنی گواہی بھی ڈال دی۔ اب یہ معاہدہ، یہ میثاق، یہ پکا ہے، ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیے آگے فرمانے گرامی قرآن پاک کا کیا ہے۔ فرمایا اب جب تم نے اقرار کر دیا اس بات کہ جیسے ہی میرے پیارے حبیب علیہ السلام تم سب کے بعد عالم دنیا میں تشریف لائیں گے، دعوت دین کا مرحلہ شروع فرمائیں گے، تم نے اقرار کر دیا کہ ان کو اپنا نبی اور رسول علیہ السلام مانو گے، اور کسی کو نبی اور رسول علیہ السلام اپنا ماننا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جہاں اس بات کی دل کی گہرائی سے تصدیق اور زبان سے اقرار اور اعلان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ رسالت اور نبوت کہتے ہیں باطنی رابطہ فیض کو، الرسالت والنبوت ہی الرابطہ بین المرسل والمرسل الیہم، کسی ہستی کو اپنا نبی اور رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ پاک کی جانب سے جتنا فیض آ رہا ہے وہ اس ہستی کے ذریعے سے آ رہا ہے، جو ظاہر باطن کی نعمتیں مل رہی ہیں اس ہستی کے ذریعے۔ تو فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان کو اپنا نبی اور رسول ماننا ہے، یہ اقرار کرنا ہے کہ جو کچھ بھی مجھے اللہ پاک کی جانب سے عالم دنیا میں تمہیں پہنچے گا میرے اس حبیب کے ہاتھ سے تقسیم ہو کر پہنچے گا۔ اس بات کا اقرار ہو گیا، نصرت اور خدمت کا اقرار ہو گیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بھاری ذمہ داری بھی اس پر آ گئی، پھر سارے ایک دوسرے کے گواہ بھی بن گئے، پھر اللہ نے بھی اپنی گواہی اور شہادت شامل فرما دی، تو اب برخاست ہو جاتی وہ مجلس، لیکن نہیں، آگے فرمایا من تولی بعد ذالک، اتنی شہادتوں کے بعد، اقراروں کے بعد، بھاری ذمہ داریوں کے بعد دنیا میں جا کر، حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، انہوں نے تو ذرا بھی انحراف نہیں کرا، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد پورے کرنے، اس کے ہر حکم کو بجا لانا ہے، لیکن پھر بھی عظمت مصطفیٰ علیہ السلام واضح فرمائی جا رہی ہے کہ محبوب کا مقام اتنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس گواہی، اس اقرار، اس اعلان، بھاری ذمہ داریوں، ان کے بعد من تولی بعد ذالک، جو اب اس کے بعد اپنے عہد سے پھرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی فاسق ہوں گے، پھر جانے والے اس سے گناہ فرمان ہوں گے۔ چونکہ مقام نبوت اور رسالت اتنا بلند مقام ہے، اس لیے علماء یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف رخ نہیں پھیرتے اس کے مطلب اور تفسیر کا، بلکہ فرما دیتے کہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتے غیر انبیاء تو فرمایا جا رہا تھا کہ عالم دنیا میں جا کر اس عہد کو پورا کرو گے تو نبوت اور رسالت کے اعلان کی اجازت تو مستی ہو گئے، ورنہ جو اس عہد سے پھرے گا مقام نبوت اور رسالت، سب انبیاء اور رسول کی نبوت اور رسالت ہے، تو وہ صدقہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، آپ ذرا اس کی تفاسیر تو ملاحظہ فرمائیے،
اتنی بڑی بڑی اکابر ہستیوں نے یہاں ان دو آیات جو تیسرے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 ہے جی، انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک یہ چیزیں واضح فرما رہا ہے. تو جب باقی سب کو نبوت اور رسالت، اسی لیے ایسے نہیں علماء اسلام نے عوام کو آج تک محبوب کریم علیہ السلام کے متعلق وہ قصیدہ بردا شریف کہ جو امام محی الدین شرف الدین بوصیری جو 696 ہجری میں مصر میں مثال فرما رہے ہیں، آج 1444 سنے ہجری ہے. 696 میں 4 جمع کریں گے تو 700 سنے ہجری پورا ہو جائے گا. اور اب 1444 ہے، 744 یہ اور 496 میں 748 سال امام شرف الدین محی الدین بوصیری جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے ان کے وصال کو ہو چکے ہیں 748 سال پہلے. تو وصال اقدس کے بعد تو نہیں لکھا تھا. عالم دنیا میں جب شدید بیمار ہوئے، فالج کا اٹیک ہو گیا، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، کیونکہ اس وقت عالم اسلام کے اکثر جو گورنر تھے مختلف صوبوں ریاستوں کے وہ آپ کے شاگرد تھے. جیسے ہی ان لوگوں کو پتہ چلا کہ استاذ ذی وقار اللہ کی نعمتوں میں سے اتنی بڑی نعمت جن کا وجود ذریعہ فیض ہے، بڑی بڑی ہستیاں سمجھتی تھی آج ہم جس مقام پر اللہ کی رحمت سے، لیکن سبب اس میں ہمارے استاذ ذی وقار امام محی الدین شرف الدین بوصیری ہیں. انہوں نے بڑے بڑے شاہی طبیب روانہ کیے، لیکن جتنا علاج ہوا تکلیف میں افاقہ یا کمی نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے حکیم طبیب رک جائے، کوئی بھی میری طرف حکیم، میں اب اپنے طبیب اعظم کی طرف رجوع کرتا ہوں، مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کا. آپ بے مثال شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، باقی تمام علوم و فنون کے امام وقت ہونے کے ساتھ. تو اسی فالج کی حالت میں آپ نے یہ قصیدہ لکھا تھا. تو چونکہ عربی زبان میں قصیدہ جو ہے آج بھی جو نے مقدمہ ہے شعر و شاعری الطاف حسین حالی صاحب کا پڑھا ہوا ہے، قصیدہ جب بھی ہوگا وہ 8 قسموں کے اوپر مشتمل ہوگا، جس کا آغاز ہی ہجر اور فراق سے ہوتا ہے. پھر اس میں تشبیہ ہوتی ہے اپنے محبوب کے حسن و جمال، جوانی شباب کے تذکرے ہوتے ہیں. پھر اس کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے. چلتے 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 وہ آخر پر استغاثہ اور فریاد کا مرحلہ آ جاتا ہے. اس لیے قصیدہ پھر بردہ شریف بھی شروع ہوتا ہے تو ہجر و فراق کے تذکرے سے شروع ہوتا ہے. پہلا شعر ہی محبوب کریم علیہ السلام کے حوالے سے ہجر و فراق سے شروع کیا.